نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا. حضرت خولہ کا نام کس کس نے سن رکھا ہے؟ پہلے سب نے. کس قصے میں؟ زہار کے قصے میں. ٹھیک ہے. دختر انصار یعنی انصاری صحابیہ ہیں. نام خولہ، باپ کا نام ثعلبہ بن مالک بن سرم اور خاوند کا نام اوس بن صامت تھا، جو انصار کے نمائندے اور بحری جنگ کی شہیدہ سیدہ ام حرام بنت ملحان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت کے بھائی تھے. ام حرام کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ ام حرام کی کیا لگی؟ دیورانی یا جٹھانی؟ دونوں کا فرق آپ کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے، شکر، کوئی تو معلومات ہیں. سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند سیدنا اوس بن صامت کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سابقین الاولین میں سے. دونوں نے سیدنا مصعب بن عمیر کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جو اہل مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر آئے تھے. سیدہ خولہ اور ان کے خاوند اوس بن صامت ان انصار میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل فرمان ارشاد فرمائے: لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار ولو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا او شعبا لسلکت وادی الانصار او شعب الانصار. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا. کیوں؟ آپ کو یہ کیوں پسند تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا خاص بات تھی انصار میں؟ جی آپ بتائیے. دین کو پھیلانے میں مددگار بنے اور قبولیت کی بہت صلاحیت تھی. یعنی مہاجرین کی بھی تعریف ہوئی اور ان کی بھی بڑی قربانی ہے، لیکن وہ کیا خاص بات ہے جو انصار میں ہے جس کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے تھے؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ. آپ کو معلوم ہے نا ہجرت کن حالات میں ہوئی تھی؟ قربانیاں تو اور بھی بہت لوگوں کی ہیں، لیکن اس قربانی کا یا اس مدد کا یا اس ساتھ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے جو کسی کی ساعت الاسرہ میں کی جائے. عام زندگی سے کوئی مثال دیجئے. A friend in need is a friend indeed. ٹھیک ہے. تو انصار اصل میں اس وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی ایک ایسے مرکز کی، ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں آگے اسلام مزید فلرش کر سکے، تو انہوں نے ہر قیمت پر ہر خطرہ مول لے گئے. ایک ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا تکلیف کے وقت، اور ایک ہوتا ہے خطرات مول لے کر مدد کرنا. یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ مکالمہ یاد ہوگا جو بیعت عقبہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کے ساتھ ہوا تھا، یا ہجرت سے پہلے جو آپ نے ان سے ایک طرح سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی تھی. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی کام کب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دین کی تعلیم، دین کی خدمت، دین کی تعریف، دین کا فائدہ کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے سارے حالات سازگار ہوں، موافق ہوں. ساعت الاسرہ میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ تنگی کے اوقات میں، مشکل گھڑیوں میں، تکلیف کے وقت، جب قربانیوں کا وقت ہو، تو پھر دین کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم تو بری ذمہ، ہمارے تو حالات ہی موافق نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ان حالات میں ہم کام نہیں کر سکتے. جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم دین کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں نا. مثلا اگر دنیا کا کوئی پریشر ہے یا فیملی کا پریشر ہے یا حالات تنگ ہیں تو کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا میں کچھ کمی کریں، ہم ہمیشہ دین کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. تو پھر ہم کہاں اور انصار کہاں اور مہاجرین کہاں اور السابقون الاولون کہاں؟
تو آخرت کے بلند درجات مفت میں نہیں ملتے. اللہ کے ہاں ترقی صرف باتوں سے نہیں ہوتی، سختی کے وقت، تنگی کے وقت، مشکل وقت میں ثابت قدمی سے ہوتی. کہ نہیں، رستہ تو یہی ہے جنت کی طرف جانے کا، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی دین کی مدد اور خدمت اور وفا اور اس رستے پہ چلتے رہنا. اور کون سا راستہ ہے؟ اور پورے یقین اور ایمان اور شک کے بغیر ہر طرح کے شکوک و شبہات کو توڑ کر پھر اس راستے پہ چلتے رہنا، یہی راستہ ہے جو اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے. پک اینڈ چوز کر لینا، سازگار ہے حالات، آرام کی زندگی ہے تو سب ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ اس راستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب ہلا ہلا کے خالص کرتا ہے لوگوں کو. اس کے بغیر کیسے پتا چلے؟ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا کیا اور یہ فرمایا، هل فیکم احد من غیرکم؟ قالوا لا الا ابن اخت لنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن اخت القوم منهم. ثم قال ان قریشا حدیث احدهم بجاہلیۃ ومصیبۃ وانی اردت ان اجبرهم واتألفهم. اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله الى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا او شعبا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبهم. اچھا، تو کیا تم میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ ہمارا ایک بھانجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھانجا انہی میں سے ہے، یعنی اسی قوم میں سے. قریش کا دور جاہلیت اور مصیبت کا دور تھا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو جوڑوں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ دنیا لے کر واپس چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کی طرف جاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصاری ایک دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا. کب کہا تھا یہ؟ شاباش. جب غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا تھا اور حدیث العہد یعنی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو آپ نے اتنا کچھ دے دیا، اور جو مکہ والے تھے یا قریش سبقت لے گئے مال لینے میں، تو کچھ ان کے دل میں بھی آ گئے. انسان تھے نا، ہم سب انسان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے دل میں آ جاتی یہ بات کہ فلاں کو فیور کیا جا رہا ہے اور مجھے پیچھے چھوڑا جا رہا ہے. بہن بھائیوں میں بھی آ جاتی. بعض اوقات جو بڑے بہن بھائی ان کو زیادہ قربانی کرنی پڑتی ہے، ہوتا ہے نا، چھوٹوں کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے تو بڑے کیا کہتے ہیں، آپ اسی کو ہمیشہ فیور دیتی ہیں. تو ماں کیا کہتی، وہ چھوٹا ہے. تو یہ بھی کیا تھے، اسلام میں چھوٹے تھے. قریش چھوٹے تھے نا، ابھی تو آئے تھے اسلام میں. ابھی تو مکہ سے 2000 افراد شریک ہوئے تھے غزوہ حنین میں. 10,000 مدینہ سے آئے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا، 2000 مکہ فتح ہونے کے بعد وہیں سے شریک ہوئے تھے. یعنی ضروری نہیں کہ عین بیچ مکہ سے، مراد یہ کہ مکہ اور اطراف سے. تو چھوٹے تھے نا. جس نے چند دن پہلے اسلام قبول کیا گویا وہ چند دن پہلے پیدا ہوا، یہ مراد ہے. ٹھیک. تو انصار تو کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ کر چکے تھے اور مسلسل قربانیاں دے ہی رہے تھے. تو ان قربانیوں کی وجہ سے جو انصار نے کی تھی، آپ نے ان سے ایک اور قربانی لے لی کہ جب اسلام کو کامیابی حاصل ہوگی، اب جب کہ کچھ سمیٹنے کا وقت ہے، لینے کا وقت ہے، سب کو مل رہا ہے اور ان کی بھی قربانی ہے، ان کو بھی ملنا چاہیے، لیکن آپ نے ان پر ترجیح دے دی کسی اور کو. تو جب انہیں محسوس ہوا تو کس خوبصورت طریقے سے اس کو ریزالو کیا کہ لوگ دنیا لے جائیں اور آپ اللہ کے رسول کو لے جائیں. تو انصار کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ پوری دنیا بھی بیچ کے یا پوری دنیا بھی خرچ کر کے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا جا سکتا تھا؟ کوئی ان کا نعم البدل ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. تو یہ سب سے بڑے نفع کا سودا تھا. ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار شعار والناس دثار ولو ان الناس استقبلوا واديا او شعبا واستقبلت الانصار واديا لسلكت وادي الانصار ولولا الهجرة لكنت امرأ في الانصار.
انصار بدن سے متصل لباس کی طرح ہیں، یعنی اتنے قریب ہیں، اور دوسرے لوگ چادر کی طرح ہیں. چادر کیا ہوتی ہے؟ اڑتی رہتی ہے، کبھی قریب ہوتی کبھی دور ہوتی ہے. اور انصار جسم کا لباس ہے. اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی اختیار کریں اور انصار دوسری وادی کی طرف چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا. آپ نے فرمایا الانصار کرشی وعیبتی وان الناس سیکثرون ویقلون فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم. انصار میرے جان و جگر ہیں. ایک وقت آئے گا کہ لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کم، اس لیے تم ان کے نیک لوگوں کی بات مانو اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانصار عیبت التي اویت الیہا فاقبلوا من محسنہم وعفوا عن مسیئہم فانہم قد ادوا الذی علیہم وبقی الذی لہم. یقیناً انصار میرے جان و جگر ہیں، میں ان کے پاس رہتا ہوں، سو تم ان میں سے نیکوکاروں کی بات ماننا اور خطا کاروں سے درگزر کرنا. یقیناً انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا لیکن ان کا حق باقی ہے. یعنی مال سے نہیں انہیں حق دیا گیا بلکہ ان کا حق باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. مومن انصار سے محبت کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے. جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے اللہ ان سے بغض رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق بغض الانصاری و آیت المؤمن حب الانصار. انصار کے ساتھ بغض رکھنا منافقت کی نشانی، اور انصار کے ساتھ محبت رکھنا مومن ہونے کی نشانی. کیونکہ انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ کیا نہ کرے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اللہ کے لیے محبت نہ کرے. اور اللہ کے لیے انصار سے محبت کرنے کا مطلب کیا؟ ہم نے تو انصار کو نہیں دیکھا، ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، ان کا دفاع کیا تھا، ان کے لیے قربانیاں کی تھی. ہماری انصار سے محبت اس بنا پر ہے. تو یہ کون تھی؟ حضرت خولہ انصاریہ تھی، انصار میں سے تھی. تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا تھا جس سے 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ زہار، جس میں کوئی خاوند اپنی بیوی کو اگر یہ الفاظ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کو شرعی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں. زہار کا لفظ زہر سے، زہر بیک پشت کو کہتے ہیں. یہ واقعہ سیدہ خولہ کے ساتھ پیش آیا. وہ فرماتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا من جمع اللہ لہ اربع خصال جمع اللہ لہ خیر الدنیا والآخرہ. فقلنا له ما هي یا رسول اللہ؟ قال قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا ودارا قصدا وزوجتا صالحہ. جس کو اللہ تعالیٰ 4 خوبیاں ایک ساتھ عطا کر دے، بیک وقت اس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کو جمع فرما دیا، اس کو سب کچھ مل گیا. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا شکر گزار دل، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، صرف اچھے حالات میں نہیں، تنگی میں بھی، تکلیف میں بھی، یعنی تنگی اور تکلیف کی حالت میں بھی نعمتوں کو یاد رکھے. ذکر الہی کرنے والی زبان، ہر حال میں زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. متوسط درجے کا گھر، بہت بڑا مینشن نہیں، ایسا گھر کہ جس میں انسان آرام سے رہ سکے، نہ بہت تنگ اور نہ بہت کھلا. بہت بڑے گھر کی کیا مشکل ہے، سارا وقت پھر اسی کی مینٹیننس میں لگا رہے گا. اور نیک بیوی، تو نیک بیوی جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیوں کا ذریعہ. وہ شوہر کی بھی وفادار ہوگی، خیر خواہ ہوگی، وہ بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی، وہ شوہر کو حلال کمائی پر بھی اکسائے گی، وہ بچوں کو گمراہی سے بھی بچائے گی، اور
وہ خود بھی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، عبادت گزار ہوگی، اور اس کی خیر پھر نسلوں تک جائے گی. جیسے وہ بچی جس نے اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں سنا تو کیا کیا، اپنے بیٹے کے لیے اس کو پسند کیا، پرپوز کیا. جب سیدہ خولہ کا خاوند عمر رسیدہ ہو گیا تو اس کی طبیعت میں تلخی پیدا ہو گئی، اس کی گفتگو اور طرز عمل میں سختی آ گئی. اس نے اپنی بیوی کو اکثر و بیشتر ڈانٹ پلانا شروع کر دیا. ایک دن وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ ناراض ہوا، کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی. یہ کہہ کر وہ غصے سے گھر سے باہر چلا گیا. یہاں ایک بات ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت میں تلخی پیدا ہو گئی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے انسان ہنسنا، مسکرانا اور خوش رہنا چھوڑ دیتا ہے. کیا سب بوڑھے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ درست ہو. کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس ٹھیک ہے، فرسٹریشن، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کمزوری اور بیماریاں، اور اعصاب مضبوط نہیں ہوتے، باتیں برداشت نہیں ہوتی. ویسے تو ینگسٹرز جن کے سب سے مضبوط ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں ہوتی. ہاں یہ کہ ان کو لگتا ہے اب زندہ کم رہیں گے اور مرنے لگے ہیں، تو ویسے سب کچھ سوچنا چاہیے لیکن وہ زیادہ سوچتے ہیں. یہ ایک بہت عام بات ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ بہت لوگ ان کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ اب آپ آرام کریں، اب آپ سے کام نہیں ہوتا، اب یہ سب ہمیں کرنے دیں. تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کام کے نہیں رہے. ان کو اگنور بھی کیا جاتا ہے، ان کو بہت سی چیزوں میں شریک نہیں کیا جاتا. فائنینشلی بھی اسٹرانگ نہیں ہوتے، لیکن کئی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور سوشلائز نہیں کر پاتے، نکل نہیں سکتے کہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، کوئی پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا. سر دو چیزیں جو میں نے آبزرو کی. ایک تو یہ کہ انسان ساری زندگی بہت انڈیپینڈنٹ لائف گزارتا ہے نا، بچوں کی کفالت کرے سب کچھ. پھر جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان سے ان کی انڈیپینڈنس چھین لی جاتی. بچے کہتے ہیں کہ وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ریزن ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے، پروڈکٹیوٹی اپنی ختم کر دیتے. تو میں نے دیکھا کہ جو بزرگ مثلا پڑھائی لکھائی میں ان چیزوں میں مصروف رہتے ہیں تو وہ بہتر بہیو کرتے ہیں کمپیریٹیولی دوسروں کے. صحیح، کیونکہ ہم میں سے جو زندہ رہا اس نے یہ دن تو دیکھنے. تو اس لیے آپ کو ابھی سے ہی تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ آپ اس ایج میں کیسے پروڈکٹیو ہوں گے. یو شوڈ نو دا ویز کہ ہم نے ریٹائرمنٹ کی زندگی کو ریٹائرمنٹ والی نہیں بنانا، بلکہ کچھ کرنے والی بنانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب انسان بہت سا تجربہ اور بہت کچھ سیکھ کے ایک خاص سرٹن ایج پہ پہنچتا ہے جبکہ وہ بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، ہم ان کو کاٹ کے بالکل ہی ایک طرف کر دیتے ہیں اور ان کے علم سے، تجربے سے، ان کی مہارتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو یہ طرز عمل درست نہیں. آپ میں سے کس کس کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ لوگ ہیں. آپ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اگر وہ تلخ ہوں یا وہ فرسٹریشن میں ہوں؟ صحیح کہہ رہی ہے کہ اگر ریپیٹ بھی کریں اپنی بات تو تب بھی سننی چاہیے. بالکل، یعنی کہ جو بڑے ہیں بچوں کے ساتھ ان کی زیادہ بنتی ہے عام طور پہ، کیونکہ وہ تھوڑا سا مزاج برابر ہونے لگتا ہے. بچے ہو جاتے ہیں وہ بھی، اور بچے ان کو زیادہ اچھے بھی لگتے ہیں اور بچے ان کی سن بھی لیتے ہیں اور وہ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں. بڑوں سے ان کی توقعات زیادہ ہوتی، تو جہاں توقعات زیادہ ہو وہاں فرسٹریشن پہ زیادہ ہوتی، پھر ان سے ناراض رہتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک فن ہے، گر ہے، آنا چاہیے کہ بزرگوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جائے. کیونکہ اس میں بہت ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں ہم ان کو اس طرح اگنور نہ کر دیں کہ کل پوچھ ہو جائے. کیونکہ انسان کی جنت اور جہنم کے دو دروازے ہیں، ماں باپ، خصوصاً اگر قریبی رشتے ہو. چلیے، اوس بن صامت تھوڑی دیر بعد گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی. بیوی سے کہا خالہ یہ کھجوریں کھا لو. انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں. انہوں نے کہا چلو میں یہ کھا لیتا ہوں. پھر انہوں نے بیوی کو تخلیہ کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہ میں آپ کے لیے حرام ہو چکی ہوں، کیونکہ دور جاہلیت میں طلاق ہو جاتی تھی. آپ نے مجھے ماں کی طرح کہہ دیا، اللہ کی قسم آپ میرے قریب نہیں آ سکتے.
جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول مقبول کا حکم نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سیدہ خولہ انہیں وہیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی تفصیل ابو داؤد نے اپنی مشہور کتاب سنن ابی داؤد میں کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ فرماتی ہے کہ میرے خاوند اوس بن صامت نے مجھے ماں کہہ دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ کے انداز میں فرمایا اتق اللہ فإنہ ابن عمک، اللہ سے ڈرو، وہ تیرے چچا کا بیٹا ہے۔ سیدہ خولہ فرماتی ہے کہ میں وہیں ٹھہری رہی یہاں تک کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیات نازل ہوئی۔ میں نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات کی طرف رجوع کر لیں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، یعنی بغیر ایک روزہ چھوڑے، اگر ایک بھی چھوڑ دیا دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو ایمان پھر کیا ہے؟ عمل کا نام، اللہ کی حدود کی پاسداری کا نام۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہاں کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہوں، اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہوں، اللہ کی احکامات کی پرواہ نہ کرنے والے ہوں۔ تو اس سے ایمان کی ڈیفینیشن بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ ایمان عمل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک غلام آزاد کرے، کیونکہ ان آیات میں غلام کا ذکر ہے۔ تو سیدہ خولہ نے کہا اس میں یہ سکت نہیں کہ وہ غلام آزاد کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ سیدہ خولہ نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے نہیں نبھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وہ کہنے لگی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں جسے وہ صدقے میں دے سکے۔ سیدہ خولہ بیان کرتی اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ سیدہ خولہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس کی مدد کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا مہیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا احسان ہوگا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلا دو اور اپنے چچا کے بیٹے سے رجوع کر لو، یہ تیرے خاوند کا کفارہ ہوگا۔ یاد رہے کہ ایک عرق میں 60 صاع ہوتے ہیں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ سیدہ خولہ نے اپنے خاوند اوس بن صامت کی طرف سے اس سے مشورہ کیے بغیر کفارہ ادا کر دیا، اور اوس بن صامت سیدنا عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ تو سیدہ خولہ نے اپنی طرف سے کیا دے دیا؟ 60 صاع۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو عرق ہے، عین را قاف عرق، یہ ٹوکرے کو کہتے ہیں، باسکٹ، اس میں 15 صاع آتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دارالسلام کی دیکھیں نا سنن نبی داؤد، تو اس کے فوائد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عرق ٹوکرے کی مقدار 60 یا 30 صاع راجح نہیں، جیسا کہ علامہ البانی نے لکھا ہے صحیح مقدار 15 صاع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیجیے، راجح کیا ہے؟ 15 صاع۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس سے حضرت خولہ کی شخصیت سامنے آتی، اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گھر کیسے بنتے ہیں۔ زیادتی کس کی تھی؟ شوہر کی۔ غصہ کون کر رہا ہے؟ چڑچڑاپن کون کر رہا ہے؟ اور بیوی کیا کر رہی ہے؟ بیوی نے جب اپنے شوہر کو انکار کیا تھا کہ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤں، وہ کس بنا پہ تھا؟ مسئلہ معلوم کرنا چاہتی تھی، دین کی وجہ سے، اللہ کی حدود کی حفاظت کے لیے۔ پھر وہ آتی ہیں، پھر وہ پوچھتی ہیں، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں
لیکن ان کی تسلی نہیں ہو رہی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بڑے سے بڑا عالم کسی کو کوئی بات سمجھائے تو ضروری نہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے یا اس کی پوری تسلی ہو جائے. تو کبھی آپ کسی کو کچھ بتائیں اور اس کی تسلی نہ ہو تو ذرا بھی پریشان نہ ہو, فکر نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ میرے پاس اتنا ہی علم تھا, میں یہی کوشش کر سکتی تھی, آگے فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہو رہی یہاں پر کوئی, اور نہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو سمجھانا نہیں آتا تھا, نعوذ باللہ, ایسی کچھ بات نہیں. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں, آپ اس سے پوچھتے ہیں, وہ آپ کو اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنا پر سمجھاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی. دس از ویری نیچرل. نہ پوچھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے ان کو کچھ نہیں آتا, نہ بتانے والے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تو میں اب کیا بتاؤں, آج کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ کہیں پیش آ جائے, اس کو اتنا گھسیٹتے, اتنا جنرلائز کر لیتے ہیں کہ فوراً بس وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ تجادلک, کس سے بحث کر رہی ہے. اس سے بڑی عورت کی آزادی کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بحث بند کرو, میں نے بتانا تجھے بتا دیا, ان کو خاموش نہیں کرا رہے, وہ بار بار سوال کر رہی ہیں حتیٰ کہ وہی آتی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے پوچھتا ہے, پھر پوچھتا ہے, پھر پوچھتا ہے, تو جس سے پوچھا جاتا ہے اس کو تنگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ سے ایک سے دوسری سے تیسری بار پوچھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے, وہ کچھ جاننا چاہتا ہے, اس میں صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ شکر کرتی, بوڑھے آدمی سے جان چھوٹے گی, بھاگتے ہیں یہاں سے, کوئی ایسا فتویٰ مل جائے کہ طلاق ہو گئی ہے بس. عام طور پہ عورتیں یہ فتویٰ لینے جاتی ہیں کہ بس ثابت کرتے طلاق ہو گئی, نو مور ایڈجسٹمنٹ, بس اب ہم جانا چاہتے ہیں یہاں سے, بھاگنا چاہتے ہیں. وہ اسی کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں کہ روز روز کی چک چک سے بہتر ہے کہ ہم بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں, کوئی کچھ کہے گا تو نہیں نا, وہاں تو مجھے اتنا اچھا ویلکم ملے گا, مجھے کیا ضرورت ہے ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کی, کیا پایا. یہ کیا چاہ رہی ہے کہ گھر بچ جائے, طلاق نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا وہی آ جاتی ہے, وہی میں سارا جرمانہ کس پہ پڑتا ہے, شوہر پہ. اتنے صاف الفاظ میں ساری بات بتا دی گئی کہ بیویاں بیویاں ہوتی ہیں, مائیں مائیں ہوتی ہیں, ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, رشتوں کو مکس اپ مت کرو, ماں صرف وہ ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے. اور پھر بیوی کو ماں کہنا تو منکر ہے, زور ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے, انسان ہے, غصے میں منہ سے کچھ نکل جاتا ہے, معاف کر دیتا ہے اللہ. پھر بتا دیا کہ اب اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, سولوشن. ہم عام طور پر کیا بتاتے, تبصرہ کر دیتے, غلطیاں بتا دیتے ہیں, حل نہیں بتاتے. ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی ہمارے پاس آئے مسئلہ لے کے تو ہم کہتے تم غلط ہو, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, حل نہیں بتاتے. یہاں حل بھی بتا دی کہ اب اس سے نکلنا کیسے, سولوشن کیا ہے. کہا کہ کفارہ دو, اصلاح کا یہ طریقہ ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا وتحریر رقبہ, واپسی سے پہلے غلام آزاد, بڑی ایکسپیشن. پھر اس کے بعد نہیں ہے کیونکہ ہر دور میں تو غلام نہیں ہونے تھے, اسی لیے قرآن قیامت تک کے لیے. تو کیا کرو, سیام, پہلے مال کا کفارہ, پھر ہے جان کا. نہیں ہے پھر کیا کرو, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. 60, 30 بھی ہو سکتے تھے, 70 بھی ہو سکتے تھے, 100 بھی ہو سکتے, لیکن 60. روزے بھی 60, مسکین بھی 60. اس وجہ سے فدیہ جو ہوتا ہے عام طور پہ ایک روزے کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ سب کچھ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تجدید ایمان کے لیے. اور یہ اللہ کی حدود ہیں, ڈسپلن کیا گیا, پورا طریقہ کار بتا دیا گیا, چھوڑ نہیں دیا گیا بیچ میں. اور پھر ساتھ بتا دیا گیا کہ اگر باز نہیں آئے تو سخت سزا بھی تیار ہے. یعنی بعد میں اگر یا اس حکم کو سن کے بھی لوگ اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو وہ اللہ کے حکم کا انکار کریں گے. یہاں کفر اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے, کفر اصغر مراد ہے. ٹھیک, عذاب علیم ہے, دردناک عذاب, سزا ملے گی. پھر کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین, کتنی جامع اور پرفیکٹ تسلی والی پوری بات ہے. اس کے بعد اب دیکھیے حضرت خولا کا کردار کیا. وہ سن رہی
کیونکہ حضرت اوس تو یہاں نہیں ہے، وہی آئی ہے، آپ ہی مسئلہ لائی ہیں، آپ ہی کو سارا جواب مل رہا ہے، آپ ہی کو سارا حکم سنایا جا رہا ہے. اب وہاں بیٹھے بیٹھے وہ خوش نہیں ہو جاتی، چلو شکر اب مزہ آیا نا، غلام دینا پڑے گا، اب روزے رکھنے پڑیں گے، ایسا کچھ نہیں، کوئی انتقامی بات نہیں، بلکہ خود ہی دفاع بھی کرنے لگ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ بوڑھا شخص ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس غلام نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھلا سکتا. سوچ رہے عورت کا کردار یہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ شوہر نے غصے میں جو الفاظ کہے ہیں، لیکن جب شوہر کے خلاف ساری بات آتی ہے تو بھی وہ پھر اس کا دفاع کر رہی ہیں اور پھر اس کی مددگار ہیں، اور پھر اس روایت میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جا کے یہ سب کچھ دیتی ہیں اور شوہر کو بتاتی بھی نہیں اور کفارہ ادا کر دیتی ہیں. کیونکہ ابو داؤد نے کیا کہا، خولہ نے اپنے خاوند اوس بن صامت کی طرف سے ان سے مشورے کے بغیر کفارہ ادا کر دی، یعنی انہیں بتایا نہیں اور بس ان کی طرف سے کفارہ دے دی. اب آپ دیکھیے کہ جب صدقہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، بتا بتا کے جتا جتا کے دیتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے حالات درست نہیں ہوتے. یہ اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا دل اور اتنی بڑی قربانی اور اتنا خوبصورت معاملہ کون کر سکتا ہے جس کے اندر واقعی ایمان ہو؟ کیا یہ خاتون نہیں؟ کیا ان کے جذبات نہیں؟ کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں؟ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے کرنے والا، جس کو پتا ہو ایک رب ہے جس نے میری بات سن لی ہے، وہ آگے جزا دینے والا بھی ہے. اور کچھ کہنا چاہیں آپ؟ بالکل، ایک پورا قانون آ گیا ایک عورت کے اس رویے کے ساتھ، قیامت تک کے لیے قانون مل گیا ہے سب مسلمانوں کو. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنی غلط باتیں جو ہے وہ روز روز کے حساب سے دیکھیں. یہ کہ جو ہے نا اس پورے واقعے سے، ان آیات سے، اس سارے معاملے سے پرابلم سالونگ، ڈفرنس مینجمنٹ اور اینگر مینجمنٹ، کنسلٹیشن اور یہ سارے جو جدید دور کے بڑے بڑے اصطلاحات اور طریقے اور ہزاروں ڈالر کے جو سیمینارز ہوتے ہیں جس میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، وہ 2 آیتوں میں سکھا دیے گئے. جی ہاں، یعنی گھر بسانے میں، گھر بنانے میں عورت کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر اب جو طلاقیں ہوتی ہیں، میں نہیں کہتی کہ عورتوں کو میں بلیم کرتی ہوں، دونوں طرف مسئلے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پر عورت کو بہت ٹھنڈے دل سے کام لینا چاہیے، اس سے گھر بن جاتا ہے. سوچئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ آ کے، لڑائی جھگڑا کر کے بھاگ جانا اس سچویشن سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کہیں بھی ہو. یہ تو چلو گھریلو زندگی ہے، کسی کے بھی ساتھ آپ کو رہنا پڑے، کسی بھی سچویشن، کسی بھی موقع پر، تو ساری انرجی اس پہ نہیں لگانی چاہیے کہ مجھے بھاگنا کیسے یہاں سے. بہت سے لوگ آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک جاتے ہیں، بھاگ پھر بھی نہیں سکتے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر کھجور میں بھی گر گئے ہیں تو کس طرح دامن بچا کے اب نکلنا ہے. تو حل دیکھا کریں، حل کیا ہے، کون سی چیز ہے جو چھوڑی جا سکتی اور کون سی نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کیا کہ ایک دم سے کہیں کہ جی اب میں یہ چاہتی ہوں اس لیے میں اللہ سے مشورہ کیے بغیر خود سے خود فیصلہ کر لوں. وہ گئیں اور تب تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنا خود سے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم اللہ کا حکم نہیں دیکھتے اس میں. اگر خواتین پہ زیادتی ہوتی ہے نا تو وہ مطلب ارد گرد پھیلا دیتی ہیں بات کو، یہ فرینڈس میں اسپیشلی بتاتی ہیں، پھر اس کے بعد آ کے پیرنٹس کو بتاتی ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے کسی کو نہیں بتایا، سب سے پہلے اس بندے کے پاس لے کے گئی ہیں جہاں معاملہ حل جہاں سے صحیح جواب ملنا تھا. ٹھیک ہے، ویری رائٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ تو تھا نا اس بات کہ اللہ سے ڈرو، وہ تیرے چچا کا بیٹا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ تیرا شوہر ہے. تو مجھے اس بات سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ریلیشنز جو بلڈ ریلیشنز ہیں یہاں پہ اس کی کتنی ویلیو ہے. وہ پہلے آتے ہیں، تو ہمیں ان میں بھی بہت زیادہ کانشیس. بالکل، ایک ہوتا ہے یعنی شادی ہوتی ہے غیروں میں، ایک ہوتی ہے اپنوں میں. اپنوں میں جب رشتے خراب ہوتے ہیں نا تو وہ صرف 2 میاں بیوی کی سپریشن یا جدائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو 2 خاندانوں کی آپس میں ہمیشہ کے لیے بات چیت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اس ریلیشن کو یاد کرا رہے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس جدائی سے کتنے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. نیکسٹ.
تقوی سے جو ہے وہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب پھنس گئے اس مسئلے میں کہ اب وہ کہاں جائیں اپنے بچوں کو لے کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکالا کہ بالکل. اس میں ایک عورت کی پاور آف ڈیسیژن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی تو وہ فوری طور پر ڈیسیژن لیا کہ میں نے اس کے مسئلے کے بارے میں جاننا ہے، اور سیکنڈلی جب ان کے شوہر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طریقے سے اس مسئلے کا حل ہے، تو اس معاملے پہ بھی انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ اس طریقے سے میں اس کو بچا سکتی ہوں یا اس کا کفارہ اس طریقے سے ادا کر سکتی ہوں. تو عام طور پہ عورتیں سوچنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں کس سے مشورہ کروں اور یہ وہ، تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس پہ فوری طور پر اس میں آپ دیکھیے ایک خاص بات جو مجھے آیت بہت اچھی لگتی ہے، وہ آیت کا یہ حصہ ہے وہ تشتکی الی اللہ. ہمیشہ جس شخص کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے نا، وہ شکایت اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے. بندوں کی بھی، بندوں سے پہلے وہ اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے، اللہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بچوں نے تنگ کیا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ہمیں یہ گر نہیں آتا، اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلے کے حل کے لیے آئی ہیں، لیکن فریادیں پھر بھی کس سے کر رہی ہیں، مدد کس سے مانگ رہی ہیں؟ استعانہ، استغاثہ، سب کچھ اللہ سے. وتشتکی الی اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اس میں جو ایک رائٹر ہے اس کے وہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں، گلی میں لڑ رہے ہیں، اس کے بعد دو بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ ایک اندر چلے جاتا ہے، ناراض ہو کے گیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کے دوبارہ کھیلنے لگ جاتا ہے اور آ کے کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے کہہ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سبق سیکھا، ہمارا بھی کوئی جھگڑا ہو یا کوئی ایسی مشکل پیش آئے تو ہم جا کے، جس طرح اس نے اپنی ماں کو بھروسہ کر کے اس پہ جا کے کہہ دیا، اب نہ ماں باہر آئی، نہ ماں نے کوئی جھگڑا کیا، نہ اس نے کوئی ایکشن لیا، لیکن اس طرح بھی ہم جب اللہ پہ بھروسہ کر کے اسے اپنی بات بتا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی روٹین لائف میں اسی طرح نارمل طریقے سے معاملات جو ہیں وہ چلا سکتے. استاذہ ایک چیز جو میں نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ جب یہ پرابلم ہوئی تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہا کہ تم جاؤ اور پوچھ کے آؤ، بلکہ وہ خود انیشیٹو لیا ایک چیز کا. تو مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی تھی کہ بی دا چینج یور سیلف یو وانٹ ادر پرسن ٹو بی. تو اس میں ایک کہانی آتی کہ ایک بندہ تھا 60 سال کا وہ تھا نا، تو اس کو لوگوں نے کہا کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں کیا سیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب 20 سال کا تھا تو میں کہتا تھا میں پوری دنیا کو جا کے بدل دوں گا، اور کہتا ہے کہ میں 40 سال کا ہوا اور میں کچھ نہیں کر سکا. کہتے جب میں 40 سال کا ہوا پھر میں نے کہا یا اللہ میرے گھر والے بہت خراب ہیں تو میں ساری فیملی کو فکس کر دوں گا، تو مجھے کریج اور اسٹرینتھ دے کہ اپنی فیملی کو فکس کروں. کہتا ہے پھر میں اب 60 سال کیا ہو گیا، اب میں نے ریئلائز کیا کہ اگر میں اپنی فیملی کو بدلنا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدل. تو اس لیے جو بھی چینج، چاہے استاذہ ہم کہیں بھی ہیں نا، گھر میں ہیں، آفس میں، کسی جگہ کام کر رہے ہیں، جو ہم لوگوں میں چاہتے ہیں نا کہ وہ کریں، ہمیں وہ چینج اپنے اندر لے کے آنی. میں آپ کی ایک بات ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کو. آپ نے ہمیں ایک دفعہ ہوم ورک دیا تھا کہ آپ کو جو باتیں لوگوں میں اچھی لگتی ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں، اور جو باتیں آپ کو لوگوں میں بری لگتی ہیں وہ اپنے اندر سے نکال دیں. اور استاذہ یہ اتنا اچھا کرائیٹیریا ہے کہ انسان اگر یہ کر لے تو میجورٹی پرابلمز ہمارے حل ہو جاتے ہیں. وہ لقمان حکیم نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ حکمت بے وقوف لوگوں سے سیکھی. تو جو غلط کر رہے ہوتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اچھے ہی لوگوں سے سیکھا جا سکتا ہے، اس لیے سب برے لوگوں سے بھاگ جایا جائے. اس داستان کی پہلی گواہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. فرماتی ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز پر حاوی ہے. ہم اللہ کو نہیں سناتے یہ سوچ کے پتہ نہیں ہمارے سنے گا کہ نہیں، تو ہم ذرا لوگوں کو سنا لیں. لیکن حضرت عائشہ نے اس سارے واقعے سے کیا نکتہ نکالا. کہتی ہے میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن رہی تھی، بات کا کچھ حصہ مجھ سے بھی مخفی رہا، یعنی پوری نہیں سنائی دی. ہوتا نا گھر میں کوئی بات کہہ رہا ہو تو آدھی بات سنتے آدھی نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کا شکوہ کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، اس نے میری جوانی کو کھا لیا، میں نے اس کی اولاد کو جنم دیا، جب میں عمر رسیدہ ہو گئی، اولاد ہونا بند ہو گئی، تو میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کی مانند ہو. میں آپ کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں، آخر میرا کیا قصور ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ خولہ یہ شکایت پیش کرنے کے بعد بیٹھی رہی یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. امام احمد نے سیدہ خولہ کے بارے میں روایت کیا، وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم
میرے اور اوس بن صامت کے بارے میں اللہ نے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات نازل کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض مشکلات میں بھی خیر ہوتی ہے، اس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس سے بھی بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی کھل کے سامنے آتی ہیں جو ویسے نہیں. یہ آیات والا اس جھگڑے کے بغیر کیسے نازل ہوتی؟ خیر وہ اللہ نے جو حکم دینا تھا وہ تو دینا ہی تھا، لیکن یہ سبب بن گئی. اس کو بھی اپنے لیے آنر سمجھتی. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگا. تو زندگی میں بعض اوقات بڑی بڑی سخت مشکلات اور تکلیف دہ مرحلے آ جاتے ہیں، نازک مرحلے آ جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی انسان ہوپ فل رہے اور اس میں سے بھی خیر نکلنے کی توقع رکھے. ہم عام طور پر فوراً کس طرف مائل زیادہ ہوتے ہیں؟ پازیٹیو سائڈ کم دیکھتے ہیں، منفی زیادہ دیکھتے ہیں. کوئی بھی چیز ہمیں جو ناپسند یا ناگوار ہوتی، ہمارا دماغ اس پہ نہیں لگتا کہ اس میں بہتری کیا ہو سکتی. ہم بہتری کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں کہ جو ہماری پسند کا کام ہو جائے بس وہ بہتری. صرف وہ بہتری نہیں ہوتی، کچھ چیزیں تنگ راستوں سے ہی گزر کے ملتی. سونے کو پانے کے لیے کانیں کھودنی پڑتی، اس کے بغیر وہ حاصل نہیں ہوتا. ہم عام طور پر شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں ہر چیز کے، ہم جو چاہتے ہیں بس فوراً مل جائے کسی طریقے سے. وہ پھل لگے لگائے ٹوٹ کے ہماری گود میں گر پڑے، ایسے تھوڑی ملتے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہاں پر امام احمد کی جو روایت ہے اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر نے میری طرف قدم بڑھایا، میں نے اسے دھکیل دیا، پھر میں اپنی سہیلی کے پاس گئی، اس سے چادر مستعار لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی. ان لوگوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے جتنے ڈھیر ہمارے گھروں میں، تو انہیں بوقت ضرورت. اور ابھی تک بھی آپ دیکھیں گاؤں وغیرہ میں لوگ شادی بیاہ میں زیور ایک دوسرے کا لے کے پہن لیتے ہیں، کپڑے ایک دوسرے کے لے کے پہن کے پھر واپس کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ دلہن وغیرہ کو بھی ادھر ادھر سے لے جا کے پہنا کے پھر واپس دے دیتے ہیں. تو وہاں بھی یہ کہ ان کے اپنے پاس چادر نہیں تھی باہر نکلنے کی، تو وہ چادر لے کر نکلی اور آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا. میں اپنے خاوند کے ترش رویے کا آپ سے شکوہ کر رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شکایت سن کر کہا، اے خولا تیرا چچا کا بیٹا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس نے کہا، اللہ کے رسول میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہو جاتا. یہ دوسری روایت میں آتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی. جب یہ حالت بدلی تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے. آپ نے مجھے فرمایا، اے خولا، اللہ نے تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں آیات نازل کی ہیں. اور پھر یہی آیات جو آپ نے پہلے پڑھی اور سنی. اس روایت میں آپ دیکھیے کہ آخر میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ہم اس کو کھجوروں کا ٹوکرا مہیا کر کے اس کی مدد کریں گے. اس کو کہیں کہ ام منذر بنت قیس کے پاس جائے، اس سے کھجوریں حاصل کرے، پھر وہ یہ کھجوریں 60 مسکینوں کو کھلائے. سیدہ خولا نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس کے لیے ایک ٹوکرا کھجور مہیا کر دوں گی. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تو بہت اچھا ہوگا، یہ تیرا نہایت درست فیصلہ ہے. تم جاؤ اس کی طرف سے صدقہ دے دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ خیر و بھلائی کا رویہ اختیار کرو. کہتی ہے میں نے ایسا ہی کیا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا. سننے والی اور اطاعت کرنے والی تھی نا. اگر آج کوئی شخص کسی لڑکی کو ایسا کوئی مشورہ دے وہ کیا کرے گی؟ کیا آپ بائسڈ ہیں؟ آپ میرے ہسبینڈ کی سائڈ لے رہے ہیں، آپ بس میری سنیں. جی ہاں، خاتون بھی تو بوڑھی تھی. وزڈم اور احسان کے ساتھ معاملہ کر رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ مردوں کو یہ چیز نہیں اچھی لگتی کہ ان پہ جتایا جائے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسپینڈ فرام یور سائڈ، اور اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے نوٹس کرتے ہوئے گھر جا کے نہیں کرنی ورنہ کسی اور چیز پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. بالکل. تو وہ بزرگ ہے، اس کے باوجود اس چیز کو سمجھ رہی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام بزرگ اگر ایسے نہیں ہوتے تو خاتون اپنی بزرگی میں بھی جا کے تبھی وہ اس طرح سے ساری چیزوں کو اپنے اندر لے سکتی ہے جب وہ اپنی یوتھ میں بھی ایسا کرتی رہی ہوگی. بالکل. ورنہ اس ٹائم وہ سارا کچھ باہر ہی نکالے گی. اور انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ اب میں بھی تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا بھی تو حق بنتا ہے اتنے عرصے سے برداشت کرنے میں. anything like that. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میری ہر قربانی اور میری ہر چیز کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے، تو پھر یہ چیزیں آسان ہو جاتی، ورنہ بہت مشکل، ورنہ نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے موٹیویٹ ہو کے انسان اتنی بڑی بڑی قربانیاں کر سکے اور اتنا عمدہ اخلاق اختیار کر سکے. پھر حسن معاملہ یہی ہے.
اس نے سلوک یہی ہے, اس نے اخلاق یہی ہے. ایک اور روایت میں حضرت عمر کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے, اگرچہ اس کو البانی نے ضعیف کہا ہے لیکن واقعہ بہت مشہور ہے, سنائے دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ جب بھی سیدہ خولہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس تشریف لاتی تو وہ ان کی بہت عزت و تکریم کرتے تھے. فرماتے یہ وہ جلیل القدر خاتون ہیں جن کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سنا. یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے, اور وہ ہے دوسرے کی بات کو سننا. مسئلہ حل جب ہی ہوتا ہے جب دوسرے کی بات سنی جائے. اگر کوئی شخص اپنی تکلیف یا اپنا کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئے اور آپ منہ ادھر موڑ کے دیکھ رہے ہیں اور اس کی بات سنتے ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں دیتے, کان ہی نہیں دھرتے, تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سنتے تھے تو کیسے سنتے تھے؟ پوری توجہ کے ساتھ اپنا جسم موڑ لیتے تھے. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے, یہ سنت ہے؟ اس میں کس کے لیے سبق ہے؟ استادوں کے لیے, انچارجز کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے. کوئی طالب علم, کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے والا جب کوئی بات کرے تو توجہ سے سنے. طالب علم کوئی سوال کرے تو توجہ سے سنے. وہ کیا کہہ رہا, ہو سکتا بہت حماقت والی بات کر رہا ہوں, لیکن سننا لازم ہے ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک دن سیدنا عمر مسجد سے نکلے, ان کے ساتھ جارود بن معلا تھے. انہوں نے سیدہ خولہ کو راستے میں دیکھا تو کہا, اے ام عامر السلام علیکم. انہوں نے سلام کا جواب دیا, پھر فرمانے لگی, اے عمر میں نے تجھے اوقاز کے میلے میں دیکھا, اس وقت تیرا نام عمیر تھا, تم اپنی لاٹھی سے بھیڑ بکریاں چراتے تھے, پھر کچھ عرصے بعد تیرا نام عمر رکھ دیا گیا, پھر تم امیر المومنین بن گئے. رعایا کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور خوب اچھی طرح جان لو, جو شخص اللہ کی وعید سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بعید کو قریب یعنی دور کو قریب کر دیتا ہے. جو موت سے ڈر گیا وہ وقت ضائع کرنے سے اندیشہ محسوس کرتا ہے. جس نے حساب کو یقین کر لیا وہ عذاب سے خوف زدہ رہتا ہے. جارود نے جب یہ دیکھا کہ ایک عورت امیر المومنین کو سر بازار نصیحت پہ نصیحت کیے جا رہی ہے تو اس نے کہا, خاتون تو امیر المومنین پہ زیادتی کر رہی ہے. سیدنا عمر نے اس سے کہا, تم اس خاتون کو جانتے نہیں ہو, یہ جلیل القدر خاتون وہ عظیم ہستی ہے جس کی باتوں کو اللہ نے 7 آسمانوں پر سنا. عمر کی کیا مجال کہ اس کی باتوں کو نہ سنے. اللہ کی قسم جب تک یہ باتیں کرتی رہے گی عمر کھڑا سنتا رہے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری باتیں سنی اور انہوں نے جو مطالبہ کیا اسے پورا کیا. تسلی سے نصیحت آموز باتیں کرنے کے بعد سیدہ خالہ وہاں سے واپس ہو گئی. حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا, اگر یہ ساری رات بھی یہاں کھڑی مجھے نصیحت آموز باتیں کرتی تو میں ان کی باتیں سنتا رہوں گا. اس حالت میں نماز فجر کا وقت ہو گیا تو نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گا, پھر واپس آ کر ان کی باتیں سنوں گا. اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر اپنی رحمت نچھاور کرے جس نے پند و نصیحت کو قبول کیا. کیا عمر لیڈر نہیں تھے؟ تھے نا. امیر المومنین نہیں تھے؟ تھے نا. ان کے دور میں کتنی بڑی مملکت وسیع ہوئی تھی, لیکن پھر بھی ان کی یہ کوالٹی کہ میں سنوں گا. تو ہمیں کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ وہ تقویٰ, نہ وہ کردار, نہ وہ اختیار, کچھ بھی تو نہیں. کرتے کیا ہیں پھر؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جی یہ جو انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں نا ساری تقویٰ کے متعلق, موت کے متعلق, آخرت کی, اگر یعنی اٹھتے بیٹھتے ہر بندہ بازار چلتے ایک دوسرے کو یہی یاد دلاتا رہے نا تو کتنی بہتری آ سکتی ہے. آج کل تو بات کرنی مشکل ہے, کسی کو یہ کہنا بڑی ضرورت چاہیے اس کے لیے, کسی کو موت یاد دلا دینا یا آخرت کی یاد دلا دینا. عموماً جب ہم یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن آتا ہے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برابری ہے, کیونکہ ایک ہے ایسا ریلیشن کہ اس میں ہے بھی اور نہیں بھی, دونوں ہی ہیں. لیکن دیکھا جائے تو پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو بھی اچھا کپل ہے وہ گڈ کمپرومائزر ہوتے ہیں, یعنی جب وہ جا کے اچھے کہلاتے ہیں, وہ کوئی ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے مرد بھی کمپرومائز کرتے ہیں لیکن وہ کمپرومائز کرتے ہیں تو عورت سیکریفائز کرتی ہے, یعنی یہ بیلنس اس طرح چلتا ہے. مرد سیکریفائز کم کر رہے ہوتے ہیں تو کمپرومائز اور سیکریفائز ملتا ہے تو گڈ کمبینیشن ہے. گڈ. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے, جو ہمارا مذہب اس کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو, تو ریلیشن سپوائل ہوتے ہیں جب پرائیویسی نہیں رہتی. یعنی کہ اگر بیوی کو کوئی شوہر سے مسئلہ ہے تو وہ 20 لوگوں میں اس کو ڈسکس کرتی ہے, اور ہمارے ہاں گھر اسی لیے ٹوٹتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو بجائے اس کی کہ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی کہ مجھے سلوشن چاہیے,
ہم اتنا اس بات کو پھیلا دیتے ہیں کہ مرد سم ٹائم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کنسیلیشن پر نہیں آتے. تو جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھنا یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. اور اس میں ہوتا پتہ ہے کیا نقصان کیا ہے؟ جب 10 لوگوں کو بات پتہ چل جاتی ہے نا، تو پھر اگر کسی وجہ سے صلح کرنا بھی چاہے نا ہسبینڈ وائف، تو دوسرے لوگ تانے دینے لگتے ہیں یا وہ مذاق اڑاتے ہیں یا کوئی بیچ میں بات کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بنتی بات پھر بگڑ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے اتنی زیادہ کھجوریں اپنے ہسبینڈ کی طرف سے صدقہ کر دی، ٹھیک ہے، وہ اتنے پور تھے، ان کے ہسبینڈ کے وہ غلام بھی نہیں آزاد کر سک رہے تھے، روزے بھی نہیں رکھ سکتے تھے اور صدقہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی جو بھی انکم تھی، جو بھی ان کا سورس تھا، انہوں نے اپنی طرف سے صدقہ کر لیا. اب میں کیا کروں گی کہ میں نے اگر کوئی نیا جیولری سیٹ لینا ہے، نیا سوٹ لینا ہے، کوئی کراکری مجھے پسند آ گئی ہے، تو وہ جو میرے ہسبینڈ کی یا میری انکم ہے اس میں سے میں جیسے کھینچ تان کے اس کو ضرور لوں گی. لیکن اگر مجھے صدقہ کرنا پڑ جائے گا نا، تو پیسے نہیں ہوں گے، تو میں ہسبینڈ کو ہی سامنے رکھ کے کہوں گی کہ اچھا یہ صدقہ کر لوں، یہ یہاں سے لے لوں، آپ کی فلانی مطلب اس انکم میں سے لے لوں، یعنی کہ فوراً وہ چیز جہاں سے مجھے یقین ہوگا کہ انکار ہی ہوگا. تو پھر ہم الزام ڈال دیں گے، پھر ہم کو بڑے سے ہم کہاں سے کریں کہ میرے پاس تو اتنا نہیں تھا کہ میں دے سکتی ہوں، میرے ہسبینڈ مجھے اجازت نہیں دیتے. آپ کی اس بات سے ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ عام طور پر عورتیں جب فائنینشلی اسٹیبل ہوتی ہیں یا ان کے اپنے پاس ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہمیں خاوند کی کیا ضرورت، ہمیں اس سے کیا لینا، ہم اپنا گزارا خود چلا سکتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے گھر ٹوٹنے کا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ فائنینشلی اسٹیبلشڈ ہیں تبھی صدقہ کر رہی ہے نا شوہر کی طرف سے، یا اگر نہیں بھی اسٹیبلشڈ اللہ عالم کیا تھی، لیکن شوہر کے مقابلے میں تو زیادہ تھا نا، انہیں پتا تھا شوہر نہیں کر سکتا، میں کر سکتی ہوں، اور پھر آگے بڑھ کے دے بھی رہی. ایسی پوزیشن میں عام طور پر عورتیں بہت مشکل گزارا کرتی ہیں جب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اچھا، ایک اور چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے وہ یہ تھی کہ چاہے یہ واقعہ زہار یا واقعہ عفق، دونوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر جسٹس کرنے والا کوئی نہیں ہے. کہ جب ہم کسی بھی تکلیف کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں ایسی جسٹس کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. یعنی اس معاملے پہ بھی اگر ہم ذرا سا غور کریں تو شاید کوئی اور یہی فتویٰ دیتا کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گنجائش نکالی ان کے لیے. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، اگر ہم ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی اپنے مسائل کا حل اللہ کے آگے رکھیں تو ضرور انشاءاللہ وہاں سے جسٹس ہوگی. بالکل. حضرت عائشہ کے معاملے میں بھی تو کسی نے مشورہ دیا تھا نا کہ آپ کو اس سے بہتر بیوی مل جائے گی، چھوڑ دیں آپ. اگر آپ غور کریں نا تو ہمارے بڑے انسٹنٹ ریئیکشن یہی ہوتے ہیں، چھوڑو اس کو، چھوڑ دو، بس یہ بات چھوڑ دو، ختم کرو. یہ ہماری ویکنیسز ہوتی ہیں. جی، اگر خواتین ارننگ اینڈ پہ ہوتی ہے، یس، عزت نہیں کرتی، ڈیگریڈ کرتی. وہ کہتے تم کس بات کے قوام، اور خرچ تو میں کر رہی ہوں. اور کسی پہ خرچ کر کے پھر اس کے بعد اس کو تانے دینا کہ میں نے کیا تمہارے لیے، یہ اور زیادہ نقصان دہ، کیا کرایا تباہ. کہ وہ کہتی کہ یہی صدقہ کرے، میں کیوں کروں، تو پھر وہاں پہ بات پھر خراب ہو جاتی ہے. پھر وہی بات ہوتی، تیرے پیسے میرے پیسے، میرے پیسے میرے پیسے. بالکل. اصل خیر خواہی یہی ہوتی، کیونکہ انسان اللہ کے لیے کرے تو ہی. اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.